بسم الله. الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، بر صغیر میں پیر پرستی بہت زیادہ ہے، اور جو پیروں کے پیروکار ہیں اکثر دین سے ناآشنا، قرآن و حدیث سے جاہل، اور بس ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے مرشد، شیخ یا پیر کو راضی رکھنا ہے، اور پھر پیر صاحب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو میں نے مرید کے نام پر غلام تیار کیے ہیں یہ ہمیشہ میری غلامی ہی کرتے رہیں، اور پھر اپنی فرضی باتیں کہہ کر، اپنی فرضی کرامتیں یا فرضی عقائد بیان کر کے لوگوں کو جو کہ پہلے سے ہی جاہل ہوتے ہیں، سب کچھ سے پیر صاحب کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پیر صاحب گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ارادت، بیعت اور مرید ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان ان بزرگوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، عقیدہ توحید مضبوط ہو، عقیدہ ختم نبوت پختہ ہو، اور پھر نماز روزے سے تعلق ہو، عبادت سے تعلق ہو، حلال و حرام کی پہچان ہو، حلال کو اپنایا جائے اور حرام سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہ ہے بیعت کا مقصد، اور اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے فیض حاصل کرنے کا مقصد کہ انسان جو ہے انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں آ جائے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں، اطاعت میں، اتباع میں زندگی گزارے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہی کسی پیر کا کوئی مرید ہوتا ہے، پیر صاحب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کہوں بس یہی حق ہے، جو میری زبان سے نکلا اسی پر عمل کرنا ہے، قرآن و حدیث کی طرف لوٹ کر کے نہیں جانا، اور پھر یہی غلامی کی زندگی کا سلسلہ چلتا ہے، بڑے غلام، پھر ان کے آگے اولاد، پھر اسی طرح تسلسل جاری رہتا ہے۔ چند دنوں سے یہ ایک بحث چل رہی ہے، ایک شاعر کا شعر ہے کہ علی صدیق اکبر ہیں، علی فاروق اعظم ہیں، یعنی جو اہل سنت کا متفقن علیہ عقیدہ ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بلا فصل ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، وہی صدیق اکبر ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے، خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں صدیق قرار دیا۔ اب اس عقیدے سے لوگوں کو ہٹا کر ایک فرضی عقیدہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور واضح ہے ایک تو بر صغیر میں اہل تشیع کا تسلط ہے، ان کے فرضی عقیدے ہیں جو محض جو ہے عقیدت پر مبنی ہے، عقیدت بھی جو ہے فرضی ہے، جو قرآن حدیث سے ہٹ کر کے، شریعت مطالعہ سے ہٹ کر کے ان کی اپنی گھڑی ہوئی عقیدت ہے، جبکہ عقیدت وہی معتبر ہے، ادب و احترام، تعلیم وہی معتبر اور اہمیت کا حامل ہے جس کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ باقی جو ہے فرضی ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں اور گھڑے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے چند حدیث جو ہے میں بیان کرنا چاہوں گا، جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صدیق جو ہیں وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ادمیہ ہے جن کی زیادہ قربانیاں ہیں، جن کے افضل ہونے پر سب کا اتفاق ہے، انہیں مانا ہی نہیں جا رہا، ان کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ سارے جو نذرانوں کے سلسلے ہیں یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نذرانہ دینے والے ہوں، لینے والے ہوں، نعت خواہ ہوں، مقرر حضرات ہوں، کیونکہ وہ اگر علی علی نہیں کریں گے تو انہیں پیسے نہیں ملیں گے۔ صدیق اکبر اگر کہتے ہیں تو پھر نذرانے نہیں ملتے، تو ان کی مجبوری ہے۔ تو الغرض حدیث پاک میں آتا ہے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. چلو حدیث کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، لمبا موضوع ہے، مقصد جو ہے ایک حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پر، کوہ احد پر تشریف لے گئے. اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب قدم لگے تو اسے وجد آیا. پہاڑ کو، زمین کو جو بے عقل ہے، بے شعور ہے، لیکن پہاڑ بھی سمجھتے ہیں کہ جس ہستی کے ہمارے اوپر قدم لگے ہیں یہ اعلیٰ ہستی ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے اور رسول ہیں، ان کے قدم جو ہے بابرکت ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر جو ہے سلام بھیجا کرتا تھا. گویا کہ پتھر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذران پیش کرتے. تو اس لیے یہ پہاڑ بھی وجد میں آ گیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس کے اوپر زور سے مارا اور پھر فرمایا اس وقت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان. فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، ٹھہر جا احد پہاڑ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اوپر جو ہے ایک اللہ کا نبی ہے، بلکہ نبیوں کا سردار ہے، اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب فضائل صحابہ میں ہے، مناقب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کا نمبر ہے 3483. اسی طرح جو ہے وہ فضائل صحابہ میں بھی ہے، باب ہے لو کنت متخذا خلیلا، حدیث کا نمبر ہے 3472. جامع ترمذی میں ہے کتاب المناقب باب فی مناقب عثمان، حدیث کا نمبر ہے 3697. سنن ابو داؤد میں ہے، ابن حبان میں ہے، نسائی میں ہے اور دیگر کتب احادیث میں موجود. اس حدیث میں اسی بات کو جو ہے واضح کیا گیا ہے. اسی طرح امام حاکم نیشابوری اپنی حدیث کی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث ذکر کرتے ہیں. حدیث کے راوی ہیں حضرت عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے دن لوگ اس بارے میں باتیں کرنے لگے. بعض وہ لوگ جو ظاہری طور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور ظاہری طور پر ہی آپ کی تصدیق کر چکے تھے، اس عظیم واقعہ جو خرق کی عادت ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں جسے کہا گیا ہے اسرا لیلا من سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں، معمولی سے حصے میں ایک عظیم سا واقعہ، سارے آسمانوں کی سیر بھی ہوگی، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. پھر آسمانوں کی سیر ہے جو سورہ النجم میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے، اور احادیث صحیحہ جو کہ متفق علیہ ہیں ان سے بھی ثابت ہے. تو اس واقعے کو دیکھ کر کے مرتد ہو گئے. یہ لوگ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ کے دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں آج رات بیت المقدس سے سیر کرائی گئی ہے، کیا آپ اپنے دوست کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ واقعات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یقیناً. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انی لا اصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ فلذالک سمی ابو بکر الصدیق. فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ میں ان باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں، ان خبروں کی، ان جو ہے وحی کی، جو اس سے بھی اس واقعے سے بھی زیادہ جو ہے خارق عادت ہے، بعید ہے، کیونکہ میں تو صبح شام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب اس کی تصدیق کر رہا ہوں جو اس سے بھی جو ہے بڑی بعید ہے، عقل سے ماورا ہے، تو پھر میں اس کی کیوں نہیں تصدیق کروں گا؟ اسی وجہ سے آپ کا نام جو ہے، آپ کا لقب جو ہے صدیق قرار پایا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جسے طبرانی جو ہے ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت یعنی ابو یحییٰ حکیم بن سعد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ قسم اٹھا کر، یہ حلف ہو کے الفاظ ہیں، یہ حلف ہو، وہ قسم اٹھا کر کے کہا کرتے تھے کہ اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان سے ابو بکر کا لقب جو ہے صدیق جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ گویا کہ ان حدیث سے، اس کے دیگر بہت ساری حدیثیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں، ان حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ صدیق جو ہے تصدیق کرنے والے ابو بکر ہیں اور رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ نام جو ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ کے اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک سے زائد مرتبہ، اور پھر علماء کا اتفاق ہے، اس پر علماء کا اتفاق بھی ہے کہ صدیق جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہر ایک کے مناقب ہیں، القابات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے، لقب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مقام ہے، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فهذا علی مولا، بہت بڑا مقام ہے، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ لقب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کا فرمان جو ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ حق عمر کے ساتھ ہے اور عمر حق کے ساتھ ہے، فرمایا جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان جو ہے راستہ بدل لیتا ہے۔ اب آپ کے اپنے فضائل ہیں، مناقب ہیں، فاروق ہیں، آپ کو فاروق بھی آپ نے فرمایا کیونکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے غلام خفیہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر اسلام لائے تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب ہم اعلانیہ عبادت کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے کفار مکہ میں سے جو ہے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، جو ہمیں روکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کے اپنے فضائل ہیں، مناقب ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہیں گے تو حضرت علی کی شان میں کمی واقع ہوگی، ایسا نہیں ہے، ان کی اپنی شان ہے۔ یا اسی طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہیں گے، مولا کائنات کہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو، تو اس سے جو ہے ابو بکر کی شان میں کمی آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ یا عمر ہیں، عثمان ہیں، دیگر صحابہ ہیں۔ تو الغرض جس کا جو مقام ہے اس انداز سے بیان کر کے مقصد یہ ہے کہ اصل ان کی تعلیمات کو اپنائیں کہ ان کی لوگوں کی زندگی جو ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، اور پھر یہ جب اللہ کی طرف سے قرآن کا نزول ہوتا تو انہی کے سینے تھے جو اس قرآن کو جو ہے اپنے سینے میں محفوظ کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کو فیض حاصل کرنے والے۔ اور پھر یہ مہاجر بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، اور رات کا قیام کرنے والے بھی ہیں، اور کفر کی طاقت کو ختم کرنے والے یہی لوگ ہیں، اور یہی ہستیاں ہیں جن کی بدولت جو ہے اسلام پوری دنیا میں۔ اگر ہم ان کے درمیان تفریق کرتے رہیں گے اور ایک کی محبت کو زیادہ بیان کریں گے، دوسروں کو کم اس کی محبت یا شان کم کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس ان کی شان میں کمی تو واقع نہیں ہوگی، لیکن ہمارے عقیدے کو نقصان پہنچے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کسی بڑے منصب پر فائز ہے، اس کے عقیدت مند ہیں، مریدین ہیں، اس پیر صاحب کو، شیخ صاحب کو چاہیے کہ ایک تو ان کا عقیدہ اسی انداز سے جو ہے درست رکھیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، اسی طرح جو ہے ان کے عقیدے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے عقیدے کی اصلاح بھی کریں، اور عمل کی ترغیب دیں، قرآن حدیث سے جڑیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑیں، انہیں باعمل زندگی گزارنے کا موقع دیں، حلال حرام کی پہچان دیں۔ یہ نہ کہ وہ آپ کے قدم میں بیٹھے رہیں، آپ کو نذرانے دیتے رہیں، آپ اسی پر خوش ہو جائیں، تو ایسا نہ کریں۔
کیونکہ پھر قیامت کے دن جو ہے یہی منظر ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورہ سبا میں. تو جو پیروکار ہوں گے دنیا میں، وہ کہیں گے، جن کی پیروی کیا کرتے تھے وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. تو آپس میں ان کی دونوں کی لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ کہیں گے ہم نے انہیں تھوڑا کہا تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ طریقہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے، اسی طریقے پر چلائیں سب کو. اور صحابہ کا مقام بھی بہت زیادہ ہے. اس دور کا جتنا بھی پیر طریقت ہو، راہبر شریعت ہو، بڑا عالم ہو، بڑا فقیہ ہو، بڑا محدث ہو، بڑا شیخ ہو، کچھ بھی ہو، ان کی شان کو کم نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی شان اللہ نے بیان کی ہے، اللہ کے رسول نے بیان کی ہے. اللہ کی طرف سے ان ہستیوں پر جو ہے جبریل امین سلام لے کر کے آتے تھے کہ اللہ نے ابو بکر کو سلام پیش کیا ہے. عمر اسلام لاتے ہیں تو جبریل امین آ کر کے بتاتے ہیں کہ آسمان والے جو ہے خوش ہو رہے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو پہلے سے فرما دیا. اور پھر قرآن ہے اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ہم لوگ کون ہیں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ فرضی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ ہے فرقہ واریت. اصل فرقہ واریت جو ہے یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے اہل سنت و جماعت کے طریقے سے ہٹا کر کے اپنے جو ہے فرضی باتیں بیان کر کے اپنا فرقہ جو ہے وہ کھاڑ لینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.